السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ارننگ ویز بائی ہارٹس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد نوید۔ ویورز، آج جو میں آپ کو ارننگ وے بتانے جا رہا ہوں، اگر بالکل ویسے ہی کریں گے جیسے میں سکھاؤں گا، یقین جانیں کہ اگر آپ جاب کرنے کی نیت سے دوسرے ملک آئے ہیں تو آپ کبھی جاب کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ کام بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، بس جلدی نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ کوئی بھی کام کریں اس کے لیے پریپریشن ضروری ہوتی ہے اور جلدی کرنے سے کام خراب ہوتا ہے۔ یہ کام میں نے خود بہت عرصے کیا ہے، ایون ابھی بھی کر رہا ہوں۔ اس چینل پہ صرف وہی ارننگ ویز بتاؤں گا جن کا میرا بہت اچھا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ انشاءاللہ بالکل جینین انفارمیشن پرووائڈ کروں گا۔ کسی بھی کنٹری، سٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں کی انسائٹس، انفارمیشن، بیک گراؤنڈ، وہاں کا قانون معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر اگر آپ نے کام شروع کیا تو سمجھیں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹائم ہی آپ کے لیے پیسہ ہے۔ یو اے ای میں منتھلی 1.5 to 2 ملین لوگ وزٹ کرتے ہیں، جن میں 60 سے 70% تعداد جاب سیکرز کی ہوتی ہے۔ اب ان جاب سیکرز میں بھی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو ایجوکیٹڈ اور ان کے پاس ہائی ایجوکیشن یا ڈگریز ہوتی ہیں، جو مینلی آفیسز کی جاب کرتے ہیں، جیسے سافٹ ویئر انجینئرز، ایڈمنسٹریشن آفیسرز، ایچ آر مینیجرز، اکاؤنٹنٹ۔ اور دوسرے ہوتے ہیں اسکلڈ ورکرز، جن کے پاس لو ایجوکیشن ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے پاس ٹیکنیکل اسکلز ہوتی ہیں، ایجوکیشن بہت کم ہوتی ہے۔ ان میں آتے ہیں الیکٹریشنز، پلمبرز، میسنز، سیکیورٹی گارڈز، پینٹرز، ہیئر ڈریسرز۔ اسکل لیبرز کے جو پیشے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، میں نے آپ کو یہاں کچھ بتائے ہیں، لیکن ان کی تعداد صرف یہی نہیں ہے، ان سے بہت زیادہ ہے۔ یو اے ای میں ویسے تو 7 اسٹیٹس ہیں، لیکن ان میں سے 3 مین اسٹیٹس ایسی ہیں جن میں جاب سرچرز رہنا اور جاب کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان میں آتی ہیں ابوظہبی، دبئی اور شارجہ۔ جیسے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ 3 سٹیز ہیں۔ اگر ان 3 سٹیز میں سے ہم بالفرض دبئی کی بات کرتے ہیں تو دبئی میں 100 سے زیادہ ایریاز موجود ہیں۔ ہر ایریا میں اپروکس 10 سے لے کے 30 بزنس سینٹر ہوتے ہیں۔ بزنس سینٹر اصل میں کرتے کیا ہیں؟ یہ پروفیشنل ڈاکیومنٹ ٹائپنگ اور گورنمنٹ سروس سپورٹ دیتے ہیں۔ کیسے؟ یہ ویزا اپلیکیشن، ایمریٹ آئی ڈی فارم، لیبر اور امیگریشن ڈاکیومنٹ، ٹریڈ لائسنس، پیپر ورک تیار کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں کہیں تو ٹائپنگ سینٹر لوگوں اور بزنسز کو یو اے ای گورنمنٹ پیپر ورک صحیح، تیز اور قانونی طریقے سے کمپلیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ ایریا وائز کتنے بزنس سینٹرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان بزنس سینٹرز میں لوگ جو وزٹ کرتے ہیں ان کی کیا تعداد ہے۔ نارمل ایریا میں جو وزٹر روزانہ کی تعداد پہ جاتے ہیں وہ 20 سے 40 جاتے ہیں، اور بزی ایریاز میں 30 سے 70 جاتے ہیں۔ یعنی بزنس سینٹر کا اسکیجول بہت سخت ہوتا ہے، فرصت نہیں ملتی وہاں کے امپلائیز کو کسی اور کام میں ہاتھ ڈالنے کے لیے، یعنی کوئی کسی اور کام کو کرنے کے لیے۔ بزنس سینٹر زیادہ ان وزٹرز کو ہی اہمیت دیتے ہیں جن سے ان کو لگتا ہے کہ اچھی ارننگ ہو جائے گی، جو کمپنی سیٹ اپ کے لیے آتے ہیں، بزنس لائسنس کے لیے آتے ہیں، ویزا کے لیے آتے ہیں، ایٹسٹرا۔ اسی دوران کینڈیڈیٹ بھی جاتے ہیں تاکہ اپنا سی وی بنوا سکیں، بٹ ان کو وہاں کافی انتظار کرنا پڑتا ہے، یا ان کو منع کر دیتے ہیں کہ آج نہیں کل آنا۔ کینڈیڈیٹ کو کافی دیر تک انتظار کروانا، یا یہ کہنا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کل آنا، بس یہی ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہے۔ اس کام کے لیے نہ ہمیں آفس چاہیے،
نہ ہمیں کوئی انویسٹمنٹ چاہیے، نہ ہمیں کوئی لائسنس چاہیے. کیا چاہیے؟ صرف ایک نارمل لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ. دیکھیے، میں نے آپ کو اوپر جتنی بھی انفارمیشن پرووائڈ کی ہے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو انسائٹس پتہ چلنی چاہیے. کام کی انسائٹس، کام کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ چل گیا. اب اوپر دی گئی ساری انفارمیشن کو آپ یاد کر لیں اور پھر آپ نے بزنس سینٹر کی انفارمیشن نکال کے وہاں وزٹ کرنا ہے. روز آپ نے 3 سے 5 سینٹرز کے پاس اپنا پرپوزل لے کے جانا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ آپ بزنس سینٹرز کے وزٹ کے لیے نکلیں گے، اس سے پہلے آپ نے کچھ سی ویز ڈاؤن لوڈ کر کے رکھنے ہیں الگ الگ پروفیشنز کے، اور ان سی ویز پہ سے کینڈیڈیٹ کی فوٹوگراف اور کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ نے ہٹا دینی ہے. آپ اس کو بولیں کہ سر، میں نے دیکھا ہے کہ آپ آئی ہوئی انکم کو ٹھکرا دیتے ہیں. بہت سے کینڈیڈیٹ جو روز آپ کے پاس سی وی بنوانے کی نیت سے آتے ہیں، آپ ان کو منع کروا دیتے ہیں یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ کل آنا. تو ہوتا کیا ہے کہ جو انکم آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہے وہ کسی اور بزنس سینٹر کی طرف چلی جاتی ہے. میرے پاس آپ کے لیے ایک ویلڈ اور لیگل پرپوزل ہے. اگر آپ چاہیں تو وہ سارے کینڈیڈیٹ جو روز آپ کے پاس آتے ہیں سی وی بنوانے کے لیے، وہ کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے. وہ یقیناً سوچے گا اور وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیسے. چلیے اب مین پوائنٹ پہ آتے ہیں، اور کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو پورا اور غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ کام آپ کو کرنا کیسے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے تیاری مکمل کرنی ہے اور ایک ایم کرنا ہے کہ روزانہ آپ نے 3 سے 5 بزنس سینٹرز کو وزٹ کرنا مسٹ ہے. اچھا، بزنس سینٹر میں جائیں گے، ان سے بات کیسے کرنی ہے اور یہ سب کام ہوگا کیسے؟ آپ نے ریہرسل تو پہلے کر لی، اور آپ کی جب بزنس سینٹر والے سے میٹنگ ہو تب آپ نے اس کو بولنا ہے کہ آپ کو سی وی بنانے میں مہارت حاصل ہے. کسی بھی قسم کا سی وی بنا سکتے ہیں، چاہے اسکل لیبر کا ہو یا پروفیشنل، اور یہ کام آپ کافی عرصے سے کر رہے ہیں. بے شمار سی وی بنا چکے ہیں اور ان لوگوں کی جاب بھی ہو چکی ہیں اس بیس پہ. بس ڈیورنگ ڈسکشن آپ نے کچھ سی وی اس کو دکھانے ہیں. یاد رکھیے گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کینڈیڈیٹ کی تمام ڈیٹیلز آپ اس پہ سے ہٹا دیں گے کیونکہ وہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے. اگر وہ پوچھے بھی تو آپ اسے بتائیے گا کہ سر سوری، میں آپ کو کینڈیڈیٹ کی ڈیٹیل نہیں دکھا سکتا، یہ کانفیڈینشیل ہے کیونکہ میں دوسرے سینٹرز کے لیے بھی کام کرتا ہوں. سمپل ہے. آپ جتنے بھی کینڈیڈیٹ آتے ہیں انہیں روکیں، ان کی ڈیٹیل لیں اور ڈیٹیل آپ مجھے واٹس اپ کر دیں. میں سی وی ڈرافٹ کر کے آپ کو واٹس اپ کر دوں گا واپس. آپ کینڈیڈیٹ کو ایک ہاتھ سے سی وی دیں، دوسرے ہاتھ سے پیسے لیں. یہ کام لیگل ہے، اور پلس اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے کیونکہ آپ کے امپلائی پہ کوئی برڈن نہیں پڑے گا. اس لیے کہ سارا کام میں کروں گا آپ کے لیے. آپ کا پرائمری کام جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا کیونکہ آپ کے امپلائیز وہ کام کر رہے ہوں گے جو مین پرائمری آپ نے ان کو دیا ہوگا. اچھا ویورز، لاسٹ میں ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے پروفٹ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ چارٹ آپ کے سامنے، اس کو پڑھ لیجئے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں، ورکنگ ڈیز 26. ایک ایزیوم کر لیتے ہیں، نہ 100 درہم نہ 150 درہم، 50 درہم رکھ لیتے ہیں سی وی بنانے کا. 26 دن اور 50 درہم سی وی بنانے کا. ٹھیک ہے. اچھا، اب بزنس سینٹر والے کے پاس زیادہ سی وی آئے، 20 سی وی آ گئے، اس نے آپ کو 20 سی وی دیے. آپ 20 نہیں بنا پائے، آپ نے 15-16 سی وی بنا دیے روزانہ کے. اچھا، 16 سی وی ملٹی پلائی بائی 50 درہم جو اس کے چارج تھے، ایک دن کا 800 درہم. ملٹی پلائی کیجئے منتھ سے تو بن گئے 20,800 درہم. اس میں سے آدھے 10,500 درہم اس کے آدھے آپ کے. اٹس اے بگ انکم. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ منیمم، یہ ایک سینٹر کی بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب اگر یو اے ای میں
1000 سے 2000 سینٹرز ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ کام آپ نے یا ٹیم کے ساتھ شروع کر دیا تو آپ کی انکم کہاں جائے گی. ٹپس آپ کے فائدے کے لیے. ان ٹپس کو یاد رکھیں، ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. ڈوز یعنی کرنا چاہیے. پروفیشنل ڈریسنگ ضروری ہے. دوسرا، شوز پہنیں. تیسرا، پروفیشنل ہینڈ بیگ یا بریف کیس استعمال کریں سی وی رکھنے کے لیے. پیپر پر کیلکولیٹ کر کے دکھائیں کہ سی وی بنانے سے ڈیلی اور منتھلی کتنی آمدنی ہوگی. پانچواں، اگر پروپوزل ان کو پسند آ جائے تو میوچرل کانٹیکٹ بنائیں. 2 کاپیز ہوں. سائن ان اور اسٹیمپ کے بعد ایک خود رکھیں، ایک اس کو دیں. ڈونٹس یعنی نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1، کیجول ڈریسنگ میں میٹنگ کے لیے کبھی نہیں جانا. دوسرا، ریکویسٹ موڈ میں بات نہیں کرنی. تیسرا، سی وی ہاتھ میں لے کر میٹنگ میں نہیں جانا. چوتھا، صرف بول کر ڈیلی یا منتھلی کمائی کے بارے میں نہیں بتانا. پانچواں، اگر پروپوزل پسند آتا ہے اس کو تو کانٹریکٹ وربل نہیں بنانا. ایسی تمام ویڈیوز کو سبسکرائب ضرور کرتا ہوں جن سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان سے فائدہ ہوگا، اور لائک کا بٹن میں ہمیشہ پریس کرتا ہوں. آپ سے بھی یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ آپ ایسا کیجئے، کیونکہ اس طرح دوسروں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. اور آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجئے گا اگر جو بھی آپ کے دماغ میں آتا ہے، کوئی سوال آتا ہے. ہاں، تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے رپلائی کا، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو پوچھ رہے ہوتے ہیں، جو فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ ہوتے ہیں. کسی کا جواب تھوڑا لمبا ہوتا ہے، کسی کا تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے. اس کے لیے اگر آپ کو رپلائی تھوڑا دیر سے ملے تو اس کے لیے معذرت. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.